اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 54 اور 55 تلاوت کی گئی ہیں، جو 10ویں پارے کے 13ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ انہیں کہہ دو منافقوں کو کہ تم ہمارے بارے میں جو انتظار کر رہے ہو نا، دو صورتیں ہیں ہماری کامیابی اور ناکامی ظاہری طور پر، وہ دونوں ہمارے واسطے اچھی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا تمہیں انتظار ہے۔ اگر ہم میدان جنگ میں جہاد میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں تو بہت بڑا مرتبہ پا لیا، کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت مل گئی تو بہت کچھ پا لیا۔ اگر کامیاب ہو گئے جہاد میں، مال و دولت ملے گا، غنیمت ملے گی، فتح ملے گی، عزت ملے گی دنیا میں، اور جنت بھی ملے گی۔ ہم تو کامیابی ہیں دونوں صورتوں میں، اور ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تم تو عذاب میں ہو نافرمانیوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، تمہارا مرنا بھی برا، تمہارا جینا بھی برا۔ تو دیکھتے ہیں، انتظار کرو تمہارا کیا ہوتا ہے، ہمارے بارے میں تم دیکھو ہمیں کون سی اچھائی ملتی ہے، شہادت ملتی ہے یا فتح ملتی ہے۔ پھر تم خرچ کرو، مجبوراً کرو یا خوشی سے کرو، جو بھی خوش کرو تمہاری طرف سے قبول نہیں ہونا۔ نبی کریم علیہ السلام نے منافق کا دیا ہوا جو ہے فطرانہ یا ہدیہ، یا اس نے جو حصہ ڈالا جہاد کے لیے، آپ نے واپس کر دیا، بھی نہیں چاہیے۔ تم نہیں جاتے تو رہنے دو اس کو بھی، کیونکہ تم فاسق ہو، نافرمان ہو۔ آپ فرمایا کہ ان کا یہ جو دینا ہے راہ حق میں کہہ کر، ہدیہ یا یہ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں جہاد کے لیے، نہیں قبول ہو رہا۔ اللہ کے نبی قبول نہیں کرتے، اللہ قبول نہیں کرتا، کیوں؟ اس کے ناقبول ہونے میں صرف یہی وجہ ہے، انہم کافروا باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں۔ رسول کا انکار، حالانکہ عام کافر جو ہیں اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب نبی کے واسطے سے نہ مانے تو وہ ماننا قبول نہیں ہے۔ اکثر کافر اللہ کو مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، ہمارے نبی کے وسیلے سے نہیں مانتے۔ نبی کو نہ مانا تو اللہ کو بھی نہ مانا۔ میں تم اس واسطے جو کچھ دو گے تمہارا قبول نہیں ہوگا کہ تم اللہ اور رسول کے منکر ہو، ان کی عظمتوں کو نہیں مانتے، نبی کی نبوت کو نہیں مانتے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز پڑھنے آتے تو ہیں لیکن اس حالت میں آتے ہیں کہ ہارے ہوئے جی سے، سستی کے ساتھ، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی، کبھی آئے تو اس بات سے ہے کہ مسلمان یہ نہ کہیں کہ یہ پتہ نہیں کافر ہے کہ مسلمان ہے، مسلمان کہلانے کے لیے نماز پڑھ لی آ کے، اور کبھی نہ پڑھی، سستی کر لی، ٹائم ختم ہونے والا۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں نا منافقوں کی، یہ ہمارے مسلمانوں میں عام پائی جا رہی ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ ابھی پڑھتے ہیں تو ہزاروں میں 10 بندے، 100 بندے، 20 بندے آتے ہیں مسجد میں، باقی کہتے ہیں گھروں میں پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی۔ یہ کسالہ، سستی کرنے والے نماز میں منافقوں کی نشانی بتائی گئی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور اگر خرچہ کرتے ہیں نا کوئی تو مجبوراً کرتے ہیں، ناگواری سے کرتے ہیں، خوشی سے نہیں کرتے، کراہت سے کرتے ہیں، ناپسندگی سے کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ تو کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دو بھائی، دے دیتے ہیں جی۔ کیوں دے دیتے ہیں؟ اس واسطے کہ لوگ یہ نہ کہہ کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، کافروں کی طرح ہمارے ساتھ لڑنا نہ شروع کر دیں مسلمان۔ اس واسطے کراہت کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ دیتے ہیں، جو خرچہ دیتے ہیں، جو بھی دینے مانگا جاتا ہے کچھ دیتے ہیں، مجبوری سے دیتے ہیں۔ اور پھر ان کو مال و دولت تو بڑھا دی ہے اللہ نے۔
افلا توجبک اموالہم ولا اولادہم، تو اے سننے والے یا اے نبی، ان کے مالوں اولادوں کی زیادتی جو ہے نا، جو تمہیں اس بات پر حیران نہ کرے، تعجب نہ کرو کہ ان کو بڑا ملا ہے، پتہ نہیں اللہ راضی ہے ان سے، نہیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تعالیٰ ان کو ان مالوں اور اولادوں کے ساتھ عذاب دینا چاہتا ہے، پھر دنیا میں بھی۔ کیوں؟ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے مال اولاد کے فکر میں لگے رہنا، اور ہو جائے، بچ جائے، نقصان نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، اولاد کو نقصان نہ پہنچے، اسی فکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور وَتَزْهَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور اسی فکر میں لگے رہتے ہیں جب تو پھر کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ایمان لانے کا موقع ہی نہیں ملتا، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اپنے مال اولاد کی طرف توجہ رہتی ہے۔ اس واسطے سے کہتے ہیں نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو توجہ کریں، تو پھر مال و دولت سے محبت نہیں ہوتی۔ مال و دولت نعمت ضرور ہے، اس کے لیے جو ان کے باوجود اللہ کو نہ بھولے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔